نماز بھی ہو جائے گی، اس گناہ سے بھی بچ جائے گا، نشے سے بھی بچ جائے گا، عزت والا انسان بھی بن جائے گا. برداشت کر لے اور اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے. ٹھیک ہے مصعب، ابھی آپ نے ایسے لوگ جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے بتا، کچھ ڈرگز انجیکشن کے ذریعے بھی لی جاتی ہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا؟ مریض کے لیے، صحت کے لیے، بیمار کے لیے انجیکشن لینے کی اجازت ہے. نشے کا انجیکشن تو بغیر روزے کے بھی لینا حرام ہے، روزے میں تو اس سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں مریض مثلاً اگر اس نے سحری سے پہلے لے لیا، اور جس طرح آپ نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ وہ جہاز بن گیا جو بن گیا، تو اسی طریقے سے ایک عام آدمی ہے جو مریض ہے، تو کیا حالت روزہ میں وہ انجیکشن لے سکتا ہے؟ مریض، جی ہاں مریض، کوئی مریض ہے وہ حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتا ہے. کوئی قائد نہیں ہے کہ نس کا انجیکشن جائز ہے اور مسام کا ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑے بڑے فقہاء اس جانب گئے ہیں کہ انجیکشن لے سکتا ہے اور روزے کو نہیں توڑے گا. اصول کیا ہے اس میں؟ اصول یہ ہے، اس سوال کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی مصعب، اصول یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے منفذ، ایک ہے مسام. منفذ کیا ہے؟ منفذ یہ ہے جسے آپ اپنی زبان میں میڈیکل میں کچھ اور نام دیں گے، ہماری جو اس میں فقہاء کی جو زبان ہے اس میں منفذ کہتے ہیں وہ رستہ جو ڈائریکٹ جوف کی طرف، معدے کی طرف جا رہا ہے، وہ منہ کا رستہ، ناک کا رستہ، اینس کے ذریعے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے؟ اینس کے ذریعے. تو جناب جو رستہ جا رہا ہے اس سے اگر کوئی چیز داخل ہوگی، کھانا، پانی، دوائی، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، یا بڑے پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز داخل ہوگی، دوائی، کیونکہ ایسا بھی علاج ہے، تو روزے کو توڑ دے گی. اور اگر یہ منفذ ہے، مسام کے ذریعے کوئی چیز داخل ہوگی، یعنی جہاں رستہ نہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ انجیکشن لگا، اس کا کوئی رستہ معدے کی طرف نہیں ہے، میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، یہ مسام ہے. ٹھیک ہے، یہاں انجیکشن لگا، اس کا کوئی رستہ معدے کی طرف نہیں ہے، یہ مسام ہے. مسام میں جو انجیکشن گیا ہے وہ روزے کو نہیں توڑے گا، چاہے وہ رگ میں گیا ہے مسام سے ہو کر یا گوشت میں لگا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں ایک کالر مزید ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عطاء اللہ بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے. جی فرمائیے. مجھے آپ کے پینل سے، مفتیان کرام سے 2-3 کوئسچن پوچھنے برائے کرم اگر آپ لکھ لیں. جی فرمائیے. ایک تو بردر یہ پوچھنا ہے کہ جو شخص پرماننٹلی کوئی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو، ڈاکٹر اسے ایڈوائز کریں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کڈنی پیشنٹ ہے فرض کیجیے، ڈائبٹک ہے، تو اس صورت میں اس کا فدیہ کتنا مقرر ہے؟ ٹھیک، کہ وہ اور کس کو دے سکتا ہے وہ، آیا مختلف فقراء کو یا ایک فقیر کو؟ نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا میرا کوئسچن یہ تھا کہ اس میں زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں اس میں آیا چاندی کی مقدار کو پرائیورٹی دی جائے گی یا سونے کی مقدار کو؟ اور چاندی کی مقدار ہو تو وہ کتنی ہے اور اس کی رقم کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطاء اللہ صاحب. ایک کوئسچن میرا اور ہے. جی فرمائیے. کہ یہ بتائیے کہ جو ہم اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہم فدیہ دیں تو اس میں یا فطرانہ دیں تو اس میں خشمش اور کھجور کے بھی کچھ سنائے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا بھی دیا جا سکتا ہے آٹے کے علاوہ بھی، تو پلیز اس کی بھی رہنمائی کر دیں. اور آپ کا پروگرام بڑا ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. میں درخواست کروں گا کہ اپنے لائیو نمبر جو ہے وہ مستقل اسکرین پر رکھیں، تاکہ ہمیں کافی دیر سے ہم تلاش کر رہے تھے نمبر، لیکن ایک دفعہ آیا پھر چلا گیا. تو برائے کرم اگر اسکرین پر رہے گا تو کال کرنے میں آسانی رہے گی. اور ہم پچھلے سال بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل رہے اور بڑے اچھے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. انشاءاللہ العزیز ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ اسکرین پر بالکل جو ہے وہ اس کو اسٹیل کر دیا جائے گا. مفتی 3 سوال جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں. ایک تو فدیہ، مثلا انہوں نے کہا کہ کوئی کرونک ڈیزیز ہے، مثلا کڈنی کی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں، اسی طریقے سے ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے
کیونکہ وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے، اور یا جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی تو بالکل حالت جو ہے وہ بالکل غیر ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فدیہ دیں تو کتنا اس کا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فدیہ غالباً صدقہ فطر فطر کے اعتبار سے دیا جائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 120 روپے بن رہے ہیں. اچھا، تو ایک روزے کا اس کا فدیہ 120 روپے ہوگا. تو 120 روپے کے حساب سے وہ جتنے روزے نہیں رکھ رہا وہ اتنا فدیہ ادا کر دے. تو اس کے بعد جیسا کہ مفتی صاحب نے پہلے بھی بیان کیا کہ جیسے اس کو طاقت ہو جائے گی روزہ رکھنے نہیں کی. لیکن کچھ پیشنٹ مثلا ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اب ڈائبٹیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں تو جو ہے وہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے، تو اس صورت میں تو پھر ساری عمر دینا پڑے گا اس کو. تو یہ بتا دیجئے کہ وہ دینا کن لوگوں کو چاہیے، اس کے لیے ایسے اتھینٹک لوگ کون ہیں جن کو آپ دے سکیں؟ وہ آپ فقراء، مساکین، اور پہلے تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے جو عزیز و اقرباء میں جو فقراء ہیں یا مساکین ہیں انہیں دے. اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، فقیروں کو یا بیواؤں کو، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مدارس دینیہ میں، مساجد میں بھی یہ فطرہ ادا کر سکتے ہیں. مصعب، زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، چاندی 52.5 تولہ سونا، کس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نصاب کے لیے کون سا ضروری ہے؟ چاندی ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے کشمش اور غالباً کھجور کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، وہ حکم نصاب کے ارشاد حوالے سے. فرمایا. نصاب تو 52.5 تولے چاندی اچھا، یا اس کی مقدار، اس کے برابر جو تعداد کے پیسے ہیں